السلام علیکم ناظرین، آج ہم تنقید کے متعلق اہم معروضی سوالات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا پہلا سوال ہے، شعر یا متن کو سمجھنے کے لیے مختلف حصوں میں بانٹنے کا عمل کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا تنقید، سی آپشن۔ سوال نمبر 2، پہلا نفسیاتی نقاد کسے قرار دیا گیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا سگمنڈ فرائیڈ کو، آپشن اے۔ سوال نمبر 3، اجتماعی لاشعور کے نام سے موسوم نظریہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا بی، یونگ کا نظریہ۔ سوال نمبر 4، بنیادی طور پر تنقید کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا اے، 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 5، ساختیاتی نقاد کی نشاندہی کریں۔ ایلیٹ، ایڈورڈ سعید، چومسکی، لیوی سٹراس۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، لیوی سٹراس۔ سوال نمبر 6، بنیادی طور پر تنقید ایک ڈیش عمل ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا بی، آزاد عمل ہے۔ سوال نمبر 7، زبان نشانات کا نظام ہے جو تصورات کو ظاہر کرتا ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا بی، سوسیئر۔ سوال نمبر 8، وجودیت کے نظریے کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، سارتر کو۔ سوال نمبر 9، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے نہ صرف متن کے متعینہ معنی کو بے دخل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی معنیاتی وحدت کو پارا پارا بھی کیا جا سکتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ساختیات، صوتیات، رد تشکیل، فونیمیات۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی آپشن، رد تشکیل۔ سوال نمبر 10، سوسیئر زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا اے، 2 حصوں میں۔ سوال نمبر 11، سگنیفائیڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا بی، مدلول۔ سوال نمبر 12، فلسفی آج تک دنیا کی تعبیر کرتے رہے ہیں، ان کا کام اسے بدلنا تھا، یہ کس کا کہنا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا اے، کارل مارکس۔ سوال نمبر 13، مصنف کی موت تنقید کے کس عمل کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی، آزاد عمل۔ سوال نمبر 14، زبان کا یک زمانی مطالعہ کہلاتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی، ڈایاکرونک۔ سوال نمبر 15، تحلیل نفسی کا نظریہ کس نفسیاتی نقاد نے پیش کیا؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی، سگمنڈ فرائیڈ۔ سوال نمبر 16، ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز اپنانے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح آپشن ہوگا سی، دبستان۔ سوال نمبر 17، فرق کی بنیاد پر جو معنی لفظوں کو جوڑتے ہیں انہیں ترتیب دینا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی، عمودی مطالعہ۔ سوال نمبر 18، ساختیات ایک تعارف کے مرتبہ کون ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا اے، ناصر عباس نیر۔ سوال نمبر 19، فرائیڈ انسانی ذہن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا بی، 3 حصوں میں، شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ سوال نمبر 20، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے لکھاری کون ہیں؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا اے،
गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 21, अदब बराए इंसान या अदब बराए ज़िंदगी जैसा नारा तनकीद के किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उमरानी। सवाल नंबर 22, तनकीदी दबिस्तान के लिखारी कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर सलीम अख्तर। सवाल नंबर 23, वो ख्वाहिश या ज़रूरत जिस पर इंसान का अख्तियार नहीं होता क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जबिल्लत। सवाल नंबर 24, तबकात या गिरोह फ़र्द की हैसियत और आज़ादी के दुश्मन होते हैं, तनकीद के किस रुझान की तरफ इशारा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, वजूदी। सवाल नंबर 25, हमारा वजूद बग़ैर किसी सबब व माकूलियत और ज़रूरत के तहत दुनिया में नज़र आता है, ये किसका कहना है? सार्तर का। ये थी हमारी आज की वीडियो। कल इंशाअल्लाह नए मारूज़ी सवालात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।